السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ میرا یہ آج کا ویلاگ، یہ ویلاگ نہیں بلکہ کچھ تنقید ہوگی، اور میں امید کروں گا کہ لبیک کے جو دوست ہیں اس تنقید کو کھلے دل سے تسلیم بھی کریں گے، جو انتہائی اہم موضوع میں چھیڑنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم خبر ہے کہ کل جن کو مسخرہ کہا جاتا تھا، میمز بنتی تھی، آج ان کو مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 28 اگست جو جماعت اسلامی کی ہڑتال تھی وہ کتنی ناکام رہی اور کتنی کامیاب رہی، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ایک مجھے یہ فیڈ بیک آیا اپنے ویلاگ سے جو میں نے کیا تھا کہ 1974 میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، جو قانون سازی ہوئی تھی، اور جب قانون سازی کے اس آپ یہ کہہ لیں کہ مسودے پر سائن ہوئے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ اپنے کہہ لیں کہ قتل کے مسودے پر دستخط کر رہے ہیں، تو کچھ دوستوں نے یہ کہا جی کہ فلانے کا کریڈٹ نہیں بنتا، فلانے کا کریڈٹ بنتا ہے۔ تو اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ آیا کس کا کریڈٹ بنتا ہے، مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود صاحب کا بنتا ہے، یا پھر چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی کا بنتا ہے، یا اویس احمد نورانی صاحب کے والد شاہ احمد نورانی کا بنتا ہے، یا پھر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار اور شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے عبدالستار نیازی صاحب مرحوم کا بنتا ہے۔ آخر کس کا بنتا ہے اور یہ کیوں کریڈٹ لینے کے چکروں میں بات ہو رہی ہے؟ اور ایک کراچی کا ایشو ہے جی، وہ نتاشا والا جو ایک اشرافیہ کے گھرانے کی خاتون ہے، اور ان کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ بھی اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویلاگ کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل انسائیڈ سٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں 1974 جب یہ قادیانیوں کا ان کو غیر مسلم قرار دینے کا قانون پاس ہوا تھا اور جو بحث و مباحثہ ہوا تھا، تو میرے پچھلے ویلاگ میں نے غلطی سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد ہیں مفتی محمود مرحوم، ان کو وہ مفتی منیب الرحمان میرے منہ سے نکل گیا تھا، تو میں اس پر پہلے معذرت چاہتا ہوں۔ اب کوئی یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ کریڈٹ بنتا ہے چودھری شجاعت حسین کے والد اس میں کہاں سے آگے، اور مولانا فضل الرحمان کے والد اس میں کہاں سے آگے، یہ تو کریڈٹ بنتا ہے اویس احمد نورانی کے والد شاہ احمد نورانی صاحب کا یا عبدالستار نیازی صاحب کا۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر ہوتے ہیں۔ اگر آج کے سینیریو کی بات کر لی جائے، آج کے سینیریو کی، تو میں بار بار اپنے ان ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب یہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آیا تو یہ جو ہائی لائٹ کیا، یہ کریڈٹ کن کا تھا، کون سب سے پہلے سامنے آئے اور کنہوں نے اس ایشو کو ریز کیا، اور جس حد تک جا سکے وہ گئے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا یہ کریڈٹ نہیں لیا۔ میری مراد لبیک والوں سے ہے نا، کہ انہوں کے جو مجلس شورا کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنے امیر کی موجودگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو اس فیصلے کو ریورٹ کروائے گا یا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے سامنے آئے گا، اقدامات کرے گا، ہمیں ان کے پیچھے ننگے پاؤں بھی چلنا پڑا تو ہم چلیں گے۔ تو میرا صرف ایک نقطہ نظر اس میں یہ ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یا چیزیں کہ بھائی جان کریڈٹ کیا ہے، کریڈٹ چھوڑ دیں اس کریڈٹ کو، اور جو اب مسائل ہیں نا، اصل مسائل کی جانب آنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے۔ آج کی جو ہڑتال تھی اس پر آنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک انتہائی اہم انکشاف ہوا ہے، اور وہ جو انکشاف ہے وہ انکشاف کیا ہے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں جہاں سے مولانا فضل الرحمان لڑتے ہیں، اور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گھنڈا پور، وہ لڑتے ہیں۔ اب فیصل کریم کنڈی صاحب کی یہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان تو پی ڈی ایم کے امام تھے، اور یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے امام جو ہیں ان کو تو استعمال کر لیا گیا، ان کا تو جو حق تھا وہ انہیں نہیں دیا گیا، لیکن جو پیچھے نمازی تھے آپ ساری جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی والے، انہیں نواز دیا گیا، یعنی انہیں سب کچھ دے دیا گیا، اور امام صاحب وہیں کا وہیں رہے۔
یعنی جس امام کے آپ لوگ پیچھے نمازی تھے وہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں اور مولانا روٹھے روٹھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور آپ لوگ منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس پر فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں، ہم ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑتے ہیں، میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن سیاسی امام اور مذہبی امام کا فرق ہے۔ یعنی اب ان کے سیاسی امام تو آصف علی زرداری ہیں، مذہبی امام وہ مولانا فضل الرحمان کو تسلیم کر رہے تھے۔ لیکن فیصل کریم کنڈی نے کہا جی کہ یہ تو مکافات عمل ہے، پی ٹی آئی کو آپ یہ دیکھیں، کل یہ مولانا کی میمز بنایا کرتے تھے اور مسخرہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن آج پی ٹی آئی مولانا کو مسیحا بنا کر پیش کر رہی ہے اور اسی چارہ گر سے اپنے لیے کوئی ہمدردی اور ریلیف کی راہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب مولانا فضل الرحمان اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ ایک سٹیج پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہہ دیا، لیکن جو مولانا کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ سارے برابر کے شریک ہیں، کیونکہ امام تو مولانا ہی تھے نا پی ڈی ایم کے، لیکن نماز نہیں تھی اور پیچھے سے نمازی جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ جو چیزیں ہوئی ہیں، دوسری ڈیولپمنٹ جو خبر ہے وہ یہ ہے جی کہ جمعیت علماء اسلام فے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ نہیں کروائے اپنی جماعت کے، تو مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں جب نیب بڑا ایکٹیو تھا تو مولانا فضل الرحمان کو ایک نوٹس ملا تھا اور مولانا فضل الرحمان نے اس وقت ان کے جو تھے نا بزرگ رہنما مولانا کی جو ہاتھ چومتے ہیں یا ان کی پیروی کرتے ہیں وہی بندوقیں لے کر نا بیٹھ گئے تھے، وہ ایک تصویر علامتی جاری کرتی تھی کہ کوئی آئے تو صحیح مولانا کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے تو صحیح، اور مولانا نے بھی دھمکی لگا دی تھی کہ تم ایک دفعہ یہ کر کے تو دیکھو کور کمانڈر ہاؤس کی دیواریں ہلا دی جائیں گی۔ تو اب الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو میں نے لبیک کے حوالے سے بات کرنی ہے نا انتہائی اہم، وہ حافظ نعیم الرحمان کی بات کے بعد میں کرتا ہوں، چونکہ یہ وی لاگ ہے اور اس میں مختلف ایشوز بھی ڈسکس ہو جائیں اور جو خبر ہے وہ بھی ڈسکس ہو جائے، اور جس نے پھر تنقید کرنی ہے وہ بے شک اس پر تنقید کرے، لیکن فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ آپ کا منفی فیڈ بیک ہوا یا مثبت ہوا میں اس کا انشاءاللہ تعالی جواب ضرور دوں گا۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب بڑے خوش تھے جی، انہوں نے تمام تاجر برادری کو بھی نیک خواہشات کا ان کے لیے اظہار کیا، اظہار تشکر کیا اور یہ کہا جی کہ ہڑتال کامیاب ہے اور پورے پاکستان میں یہ ہڑتال بالکل کامیاب دکھائی دیا۔ جہاں جہاں سے ہم نے کچھ اپنے میڈیا کے دوستوں سے رابطہ کیا، ان سے فیڈ بیک لیا تو ان کا فیڈ بیک بھی بڑا مثبت تھا کہ ہڑتال ہر جگہ کامیاب ہوئی ہے۔ انیشیٹ چونکہ جماعت اسلامی نے کیا ہے تو لہٰذا جماعت اسلامی کا اس میں تھوڑا سا کریڈٹ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو سود کا فیصلہ آیا تھا اس کے حوالے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی ہے اور اس کے خلاف پٹیشن بھی دائر ہو گئی تھی، تو اب ہم سپریم کورٹ کی جانب جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنا اگلا مشن بتا دیا کہ اب وہ سپریم کورٹ کی جانب جائیں گے اور یہ سود کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ اور بعد میں انہوں نے خوب رگڑا لگایا اور ساتھ میں ایک بڑی بات کر دی ہے کہ یہ جو آج کل آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں نا، نام کسی کا نہیں لیا لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈسکلوز بھی کر دیا، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو نون لیگ، ان کی جو آنیاں جانی ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ ایکسٹینشن کا چکر ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن۔ جب ہم نے ان سے کہا کلیئر کر دینا، دو چیفز کی ایکسٹینشنز کا اکثر رولا پڑ جاتا ہے، تو وہ یہ کہا انہوں نے یہ کہا مسکراتے ہوئے کہ جو اس سال ایکسٹینشن ہونی ہے وہ صرف ابھی اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں قاضی صاحب ایکسٹینشن لیتے ہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان یا نہیں، اور جو اگلے سال ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ تو بڑے حافظ صاحب کا ہے، لیکن ابھی تک اس بارے سے کوئی لب کشائی نہیں ہو رہی یا کوئی وہ خبر سامنے نہیں آ رہی۔ جب اگلا سال آئے گا 2025 تو پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ایک اور انتہائی اہم ایشو ہے جو پبلک اویئرنیس کا ہے، اور وہ اس اشرافیہ کے خلاف ہے جو آپ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، اور جب ان سے کوئی غیر قانونی
کام ہو جاتا ہے، وہ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع کر بیٹھتے ہیں، تو پھر جو مافیا ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جو اشرافیہ کو بچانے والے صورتکار ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو جو نتاشا ہے اس کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، اور 3 دن بعد وہ میڈیکل رپورٹ ڈسکلوز ہو جائے گی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے جی کہ ان کا جو یورن ہے اس میں ممنوعہ اشیاء کے سمٹمز پائے گئے ہیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئس کے نشے میں تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا یا وہ نفسیاتی مریضہ تھی، تو ان کے خون کے نمونوں سے کوئی ایسے سمٹم نہیں ملے کہ وہ اس طرح کی کوئی میڈیسن لے رہی تھیں۔ لہٰذا ان کے نمونوں سے یہ جو میڈیکل کی رپورٹ ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، اور آئس کا نشہ بتایا یہ جا رہا ہے جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے۔ اب یہ سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ یار گھر اجاڑ دیا، کچل دیا، جو بھی ہوا، اس پر بھی ایک مہم چلانی چاہیے۔ لبیک جو ہے وہ دیگر معاملات میں بڑی ایکٹیو ہے، اور جس طرح ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہوا یہ لیڈ کرتے ہیں، تو اس طرح ان کے جو رضاکار ہیں ان کو معاشرے میں بہتری کے لیے بھی تھوڑا سا آگے آنا چاہیے۔ اب جو تنقید والی بات ہے نا، وہ تنقید والی بات کچھ یوں ہے کہ جب یہ ہڑتال کی جماعت اسلامی کی جانب سے کال دی گئی تو جو لبیک کے کراچی کے امیر ہیں، میں ان کی ایک پریس ریلیز پڑھ رہا تھا، جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی وہ ذرا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو امیر ہیں لبیک کراچی ڈویژن کے سابق MPA بھی ہیں، مفتی محمد قاسم فخری صاحب، ان کی جو پریس ریلیز تھی سوشل میڈیا پر جو وائرل ہے وہ یہ ہے جی کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور حکمران مراد کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تاجر برادری کسی بھی ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر ان پر اضافی بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اصل میں عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ یوٹیلٹی بلز پر اضافی چارجز اور کاروبار پر نئے ٹیکسز لگا کر ملک کی معیشت کو مزید تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ غریب مہنگائی کی چکی میں پستا جا رہا ہے اور اشرافیہ اپنی تجوری بڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے عوام سے ووٹ مانگتے وقت وعدے کیے تھے؟ بجلی فری دیں گے، اشیاء خورونوش سستی کریں گے، ملک پاکستان کو خوشحال بنائیں گے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تو وہ لوگ تو اب لندن جانے کی تیاری میں ہیں، میاں نواز شریف صاحب۔ اب اس میں یہ ہے کہ تاجر برادری کی آپ ٹھیک ہے تاجر برادری کا مقدمہ لڑیں، نہیں تاجر برادری یہ جو ملاوٹ کرتی ہے اشیاء خورونوش میں، اس کے خلاف بھی کچھ فتوے دینا۔ اب لاہور چیپٹر ہے لبیک کا اتنا بڑا، ان کی جانب سے کوئی پریس ریلیز نہیں ہے کہ ہم اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہے وہ ایک بنیادی نقطہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک جماعت ہے نا اس کو تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ جس طرح ان کے امیر کراچی کے ہیں قاسم فخری صاحب، انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی، چلے ٹھیک ہے، ان کا جھکاؤ تاجر برادری کی جانب تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ مزید اس میں یہ کوئی وضاحت کر دیں اگر ان تک پیغام پہنچ جائے کہ یار انہوں نے تو سمجھاؤ یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، اور ملاوٹ کی کیا سزا ہے ملاوٹ کرنے والے کی، کیا کوئی چیز ہمیں خالص ملتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستانی معاشرے کا، اور اس کے جو سرکردہ ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہ تاجر برادری ہے نا۔ ذرا ان کو بھی تو آئینہ دکھایا جائے۔ آپ نے ان کی حمایت کر دی، معذرت کے ساتھ میں جسارت کر رہا ہوں، لیکن بیچ میں 1-2 لائنیں یہ بھی ڈال دیتے نکات جو عام آدمی کو اپیل کرتے ہیں کہ یار نہیں، تاجر برادری کا بھی جو اس میں قصور ہے نا، یار ان کے کچھ نمائندے حکومت کے وقت کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ ان کی پسندیدہ حکومت یا حکمران نہیں ہوتے تو دوسروں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گینگ یا مافیا بن کر آپریٹ کرتا ہے، اور مختلف جماعتوں میں ان کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سلیپر سیلز ہیں جن کو یہ متحرک کرتے ہیں، اپنے مقدمے کے لیے آگے لاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو دیگر لبیک کے ونگز ہیں، چیپٹرز ہیں، ڈویژنز میں یا تنظیمی عہدیدار ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا متحرک ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ اور ایک جو خبر ہے وہ میرے خیال میں صبح میں دوں گا ویلاگ میں، بہت بڑی خبر ہے اور میچور ہو جائے گی، تو آپ سن لیجئے گا ویلاگ وہ کہ لبیک میں ایک بہت بڑا آپریشن کلین اپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا ضرور انتظار رہے گا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔